حضور قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے تھے نا اور بتاتے تھے کہ ہمارا ملک خوشحال کب ہوگا، ہمارے ملک میں خوشحالی کب آئے گی؟ آپ فرماتے تھے کہ جب گورنر بھی کھڑے ہو، سلمان فارسی اور مدائن کا صوبہ ہو، اور مصر سے قافلہ آ جائے، مزدور سامان اٹھانے کے لیے کھڑے ہو، اور وہاں پر صحابی رسول سلمان فارسی گورنر بھی کھڑے ہو، وقت کا گورنر ہے، مدائن کا گورنر ہے، اور قافلے والے تاجر جو ہے وہ یہ نہ پہچان سکے کہ یہ گورنر ہے کہ مزدور ہے، قافلہ سامان اتارنے کے لیے وقت کا گورنر کہہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا ہمارے ملک میں تب خوشحالی آئے گی جب ہمارے گورنروں کا اس طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ ہمارے گورنر تو ماشاءاللہ جب آتے ہیں تو بڑے پروٹوکول حساب کے ساتھ آتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جی ہمس کے اندر خط لکھا نا جی کہ غریبوں کی فہرست بنائی جائے کہ کون کون غریب ہے، تو جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لسٹ آئی نا، غریبوں کی لسٹ بن کے آ گئی، تو سب سے اوپر جو نام تھا، سب سے پہلا جو نام تھا وہ تھا سعید بن عامر الجمحی کا نام لکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا تو آپ نے یوں دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ گورنر سعید بن عامر الجمحی کا نام تو نہیں ہے؟ تو اس کے جی ہاں حضور سب سے زیادہ غریب ہے وقت کا گورنر، لیکن سر فہرست اس کا نام ہے کہ سب سے زیادہ غریب وقت کا گورنر ہے، اور ہمارے ملک میں سب سے مالدار وقت کے گورنر ہوتے ہیں۔ بے تحاشا ان کا فن اور بے تحاشا ان کا نظام اور کتاب اور عیاشیاں اور مکاریاں چال بازیاں ان کی۔ آپ دیکھیں جس دن بابا جی فرماتے تھے جس دن سب سے زیادہ غریب گورنر ہو جائے تو آپ نے فرمایا اسی وقت ملک خوشحال اور کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹی پیاس سے روٹی کھاتی تھی، تو آپ نے پوچھا بیٹی منہ نہیں دھوتی ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز پاس سے گزرے، بدبو آئی منہ سے، تو آپ نے فرمایا جی کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، یہ چند دن ان کی ماں نے کہا چند دنوں سے پیاس کے ساتھ روٹی کھا رہی ہے۔ تو بابا جی فرماتے تھے جس دن بادشاہ کی بیٹیاں پیاس سے روٹی کھائے گی تو ملک خوشحال ہو جائے گا۔ یہاں پر تو صرف ہمارے وزیر اعظم کی بیٹی کی ہونٹوں کی سرخی بھی 50,000 کی آتی ہے، جہاں پر تھر کے بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہو، جہاں پر گجرات کے اسپتال کے سامنے بچیاں دوائی کے لیے بیچی جا رہی ہو، جہاں پر غریب کو کھانے کے لیے ایک نوالا نہ ملتا ہو، وہاں پر وزیر اعظم کی بیٹی کی ہونٹوں کی سرخی 50,000 کی آئے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، ہو 36 لاکھ مربع میل کا حکمران اور اس کے کپڑے میں 36 پیوند لگے ہوئے ہو۔ تو بابا جی فرماتے تھے پھر اس دن دریا کے کنارے بکری کا بچہ نہیں مرے گا۔ بابا جی فرماتے تھے لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی، منصوبہ بندیاں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، مال کیسے بڑھے گا، یہ کیسے ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا ہے جی، صرف خطبہ دیا ہے۔ جب آپ نکلے سواریاں آئی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کس کے لیے یہ سواریاں؟ کہا قومی خزانے کے ہیں، آپ کے لیے یہ سواریاں آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ عمر پیدل چل کر آیا تھا، پیدل چل کے واپس گھر جائے گا۔ ہاں پھر صبح ہونے تک کروڑپتی بھی روڈوں پر سوئے ہوئے تھے۔ آپ کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، 8 صبح سے زکوٰۃ کے پیسے واپس آ گئے تھے۔ شیر اور بکری اکٹھے پانی پیتے تھے آپ کے دور میں، تب لوگ خوشحال ہوں گے۔ جب حضرت سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر نے طلب کر لیا نا، مسجد نبوی شریف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی اور ایک لاٹھی آپ کے ساتھ تھی،
تو آپ اسی انداز میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا تھا میری آنکھ اگر دھوکہ نہیں کھا رہی ہے یہ گورنر حمص کا گورنر حضرت سعید بن عامر الجمحی ہے. یہاں پروٹوکولوں کے ساتھ گورنر آتے ہیں. ان کے پاس تو ایک لاٹھی تھی اور ایک گڈی تھی جس میں انہوں نے کپڑے باندھے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ پورے خزانے کا مال بھی جب جا رہا تھا تو ساتھ لے گئے. یہاں پر تو صوفے بھی نہیں چھوڑے جاتے جو گورنر ہاؤس میں لگے ہو جاتے. منسٹروں کے گھر جو ان کو رہائش کے لیے سرکاری طور پر بنگلہ دیا جاتا ہے ان میں نیا فرنیچر آتا ہے جی. اس نئے فرنیچر کو بھی جب صاحب جاتا ہے تو وہ نئے فرنیچر سے بھی گاڑیاں لوڈ کر کے گھر لے جاتے. وہ تیرے باپ کا مال ہے, قومی خزانے سے آیا تھا, قوم کے پیسوں سے آیا تھا, تو اب اس کو گھر لے جا رہا ہے. تیری مدت ختم ہو گئی ہے تو اب اس کا کیا مقصد ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں چھوڑنا, وہ بھی آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا آپ سواری پہ کیوں نہیں آئے؟ تو آپ نے عرض کی کہ جی وہ سواری میری تو نہیں ہے, وہ تو قوم کی سواری. حالانکہ بلایا حضرت عمر نے, آپ حمص کے گورنر, لیکن جب آپ آ رہے ہیں تو آپ پیدل چل کے آئے, ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور ایک آپ کی گڈی ہے جس میں کپڑے بندھے ہوئے. تو آپ نے فرمایا سواری میری تو نہیں ہے, وہ تو قوم کا مال ہے, میں تو اس پہ نہیں جا سکتا ہوں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. حضور قبلہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی درس ہمیں دے کے گئے ہیں کہ جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو خود بخود زمین اور آسمان برکات نازل فرمائیں گے, اور انشاءاللہ ہوگا, انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا, نظام مصطفیٰ آئے گا.